کتابی مسلم ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. ہلو. ہاں غالب بھائی، میری آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے جی، آ رہی ہے. کیا حال ہے، کیسے ہو آپ؟ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ زبردست. کیا بات میں کریں؟ نے آپ کو ای میل کیا تھا آج، کل کیا تھا یار وہ ویسے. میں نے آپ کی ای میل دیکھی ہے مگر میں اس کا رپلائی نہیں کر پایا. آپ مجھے نا، میں آپ کو بتاؤں گا آپ نے مجھ سے کیسے رابطہ کرنا. ٹھیک ہے. ہاں چلیں ٹھیک ہے سر. اچھا، یہ ہے کہ آج میں تھوڑا حدیث پہ بات کرنا چاہ رہا تھا. کریں. ہاں، حدیث کا یہ کہتے ہیں کہ اتھینٹک ہے کہ نہیں ہے، کون سی اتھینٹک ہے کون سی ان اتھینٹک ہے. ایک تو یہ ہے کہ ان میں کوئی سینٹرل اتھارٹی نہیں ہے وہ یہ ڈیسائیڈ کر سکے کہ کون سی اتھینٹک ہے کون سی ان اتھینٹک ہے. جبکہ یہ جب اکٹھی کی گئی تھیں تو سارے جو ہے نا، اس کو صحیح مسلم کا نام دیا تھا، صحیح بخاری کا نام دیا تھا. مطلب یہ تھا کہ اس میں ساری صحیح حدیثیں ہم اکٹھی کر رہے ہیں. اب یہ ہے کہ آج سے تقریباً 20 سال پہلے جب ہم چھوٹے تھے، 2004-05 تک، جب یہ سوشل میڈیا ٹائپ اتنا عام نہیں ہوا تھا، تو تب تک بھی صحیح بخاری کا جو رتبہ تھا اتھینٹسٹی کے لحاظ سے، قرآن مجید کے بعد اسے ہی اتھینٹک سمجھا جاتا تھا. لیکن اب یہ ہے کہ یہ حدیث جو ہے نا، ہر دوسری حدیث کسی نہ کسی مولوی کے نزدیک ان اتھینٹک ہوتی ہے، صحیح بخاری کی بھی. تو اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم صحیح بخاری کو یا کوئی کسی بھی حدیث کو ہم اگر ان اتھینٹک مان لیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید بھی ہم نے اسی سے ہی انٹرپریٹیشن اس کی کرنی ہے. جب اس سے انٹرپریٹیشن کرنی ہے تو اس کا مطلب ہے قرآن مجید کا بھی ان ایکوریٹ ہو گیا معنی اور مطالب کے لحاظ سے. تو یہ تو پھر پورا دین ہی مطلب ایسے کہہ لیں کہ جس طرح پیچھے والے کتابوں کو کہتے ہیں کہ بھی چینج ہو گئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی پھر ان اتھینٹک جب ہو گیا تو اس میں شکوک و شبہات تو ہو گئے. اگر حدیث میں مسئلہ ہے تو اس کا اصل میں تو دین میں مسئلہ ہے. نہیں، حدیث کے بغیر دین ویسے چل سکتا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ نہیں، میں وہی کہہ رہا ہوں نا، نہیں چل سکتا نا. ہاں تو یہی اور بات ہے نا. اور حدیث کب لکھی گئی؟ پہلی حدیث کی کتاب ہے بخاری، 256 ہجری. 256 اب ہجری مجھے میں بتائیں، وفات ہے آج آپ بخاری بیٹھ کے کی. آپ ٹیپو سلطان کی حدیثیں آپ اور میں لکھ سکتے ہیں بیٹھ کے آج؟ نہیں، بالکل بھی نہیں. اور ٹیپو سلطان کو میرے ٹیپو خیال ہے ابھی سلطان ہو 250 گیا، سال نہیں ہوئے. بہادر شاہ ظفر ہو گیا، کچھ بھی نہیں پتا ہم ان کے بارے میں. ہاں. اب 1857 میں بہادر شاہ ظفر تھا، 1857 کی جنگ آزادی میں. تو کیا اس کی آج حدیثیں بیٹھ کے آپ اور میں لکھ سکتے ہیں؟ نہیں لکھ سکتے نا. تو یہ بات ہے کہ 250 سال بعد حدیثیں لکھی گئی ہیں اور قرآن کی انٹرپریٹیشن ان کی بیس پہ ہوتی ہے. قرآن میں اگر صلاۃ کا لفظ لکھا ہے تو اس میں سے نکال کے بتانا پڑے گا کہ صلاۃ اصل میں ہے کیا حدیث میں سے. تو اب صحیح. پرابلم یہ ہے اچھا کہ بھائی. جی، اچھا دوسری بات یہ بھی ہے کہ اگر میں اگر فرض کیا آپ سے ایک جھوٹ بولتا ہوں، مطلب آپ کا میں بہت اچھا دوست ہوں، بہت قریبی دوست ہوں، یا آپ کا بھائی بھی ہوں شاید، لیکن اگر فرض کیا میں نے زندگی میں آپ کے ساتھ کسی بھی دن جھوٹ بول دیا، تو آپ مجھ پر اس کے بعد نا کبھی بھی یقین کرنے سے پہلے 1000 بار سوچیں گے کہ یار یہ تو بندہ جھوٹ بھی بولتا ہے میرے سے. اسی طرح اگر فرض کیا صحیح بخاری ہم کہتے ہیں اس میں کوئی ایک حدیث بھی انیکوریٹ ہے، یا حدیث کے سارے سلسلے میں کسی بھی بات کو ہم یہ کہتے ہیں کہ یار انیکوریٹ ہے، اس میں یہ ضعیف بھی ہے، اس میں گھڑی ہوئی بھی ہیں، اس میں وہ بھی ہیں، یہ بھی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سورس تو ہمارا جو ہے نا کریڈیبلٹی تو لوز کر گیا نا. تو یہ ان اتھینٹک سورس پر جو ہے نا دین کی بنیاد کھڑی کی ہوئی ہے. تو پھر آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ میں اصل میں آپ کے توسط سے سارے مسلمانوں کو کہنا چاہ رہا تھا. تو مین بات یہ ہے کہ یہ جھوٹ ہی ہے. حدیث ایک ٹوٹل الٹیمیٹ جھوٹ ہے اصل میں. دیکھیں حدیثوں کی، اب انجینئر صاحب ہیں، حدیثوں پہ کتنی بحث کرتے ہیں. سارا مقدمہ کس بات پہ بیس ہوتا ہے؟ کوئی بھی حدیث ہم ان سے بات کریں جی حضرت عائشہ کی عمر 6 سال تھی، یہ حدیث ہے، ٹھیک ہے. تو اب سمپل بات یہ ہے کہ حدیث کے اوپر ایک سند چپکائی گئی ہے، فلانے نے ڈمکانے کو، ڈمکانے نے ڈمکانے کو، ڈمکانے نے پھر فلانے کو، اور اس کے بعد مکھانے نے، اور اس کے بعد جی آ کے بات ہو گئی ہے. تو اب ایک بات ہے کہ سند یہ فیصلہ کرے گی کہ حدیث ٹھیک ہے کہ نہیں. تو بھیا پھر سند تو غلط پہ چپکائی جا سکتی ہے نا. فرض کرو کہ ایک حدیث ہے جس کی سند بالکل ٹھیک ہے
اور ایک حدیث ہے جو میں نے خود سے گھڑی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ لوگ اسے صحیح مانیں، تو میں اس پہ وہی سند چپکا دوں گا جو کہ صحیح حدیث کی ہے، تو لوگ مان لیں گے کہ یہ ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ تو اصل میں بات یہ ہے کہ جس حدیث کی سند جتنی ٹھیک ہے نا، انفیلیبل، جس کے اندر کوئی کمی نظر نہیں آتی، وہ حدیث اتنی جھوٹی ہے اصل میں، یہ بات ہے ایک دیکھنے میں۔ تو اس میں اور یہ بات یاد رکھیں کہ اس سے یہ پہچان نہیں ہو سکتی کہ کون سی حدیث سچی ہے اور کون سی جھوٹی ہے، یہ بہت بڑا پرابلم ہے اصل میں۔ یہ چیری پکنگ ہوتی ہے نا، پھر اگر اس کے فرض کیا کیسا راجا کے سامنے کوئی بات رکھ دی، جاوید احمد غامدی کے بارے میں کے سامنے کوئی بات رکھ دی، اگر ان کو وہ ناپسند آ رہی ہے آج کے حساب سے، تو وہ جو ہے نا سمپلی یہ کہیں گے کہ یہ حدیث کے اتھینٹک نہیں ہے۔ اب یہی اس سے کم درجے کی حدیثیں وہ اپنے عقیدت مندوں کے سامنے بیٹھے ہو نا، اس سے کم درجے کی حدیثیں وہ کوٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اب اس کی لیٹسٹ مثال یہ ہے کہ آپ نے پڑھی ہوگی وہ حدیث جس میں جس طرح شراب حرام ہوئی تھی، حضرت حمزہ گئے تھے، انہوں نے اونٹی نے کاٹ دی حضرت علی کی، یہ تو وہ اب یہ 21-22 منٹ کی ویڈیو تھی، اس میں نا وہ یہ بتانا چاہ رہے تھے جاوید احمد غامدی صاحب کے ہیلو کتابی مسلم، آپ ڈراپ ہو گئے ہو یار۔ تینوں میری آواز آ رہی ہے یا کتابی مسلم میں ڈراپ ہوں یا کتابی مسلم؟ مجھے لگا کتابی مسلم از ڈراپڈ۔ چلو اچھا جی، تو ہم ایسا کرتے ہیں، اب اگلا کالر لیتے ہیں، اور ڈالی مجھے میسج کریں کہ اسٹوڈیو میں آپ ہیں یا کوئی امپوسٹر گھوم رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، ہم آگے چلتے ہیں، کتابی مسلم کو ایک بار پھر ٹرائی کر لیتے ہیں۔ ہیلو کتابی مسلم، آپ چپ کر گئے ہو، کیا مسئلہ ہے؟ ہاں جی، آواز آ رہی ہے غالب بھائی؟ آ رہی ہے، اب آ رہی ہے، ہاں جی، کیا بات کرو گے آپ؟ اچھا، وہ یہ تھا کہ جاوید احمد غامدی صاحب اس سے یہ نتیجہ نکالنا چاہ رہے تھے کہ وہ میوزک ہے نا وہ حرام ہے، سوری حرام نہیں ہے۔ اسی کو ہی مفتی فضل ہمدرد نے کل اس نے ویڈیو اپلوڈ کی ہے، اسی حدیث کو جس کو جاوید احمد غامدی صاحب اتھینٹک کہہ رہے تھے اور اس بنیاد پہ یہ کہہ رہے تھے کہ میوزک حرام نہیں ہے، اسی کو مفتی ہمدرد صاحب جو ہے نا ضعیف قرار دے رہے تھے، ٹھیک ہے نا؟ مطلب یہ ہے کہ اپنے لوگوں میں بیٹھ کے یہ کچھ کو اپنی مرضی سے ہی آربیٹریلی ضعیف بھی قرار دے دیتے ہیں، اور کچھ لوگوں میں وہی بات دوسرے مولوی کے پاس ایک اور حدیث، وہی حدیث جو ہے نا صحیح بھی ہو جاتی ہے۔ کوئی سینٹرل اتھارٹی نہیں ہے وہ یہ جج کرنے کے لیے کہ کون سی حدیث صحیح اور کون سی جو ہے نا ضعیف ہے، اور اسی ضعیف اور اسی صحیح والے جو مطلب جس پر ہم کوئی بھی ٹرسٹ نہیں کر سکتا، ٹرسٹ وردی نہیں ہے ایک سورس، تو اسی پر ہی دین کھڑا کیا ہوا ہے۔ ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے۔ تو یہ چیزیں مطلب یہ سوچتے نہیں ہے اس چیز پہ نا، سمپل سادہ سی باتیں ہیں، اس میں کوئی راکٹ سائنس لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اتنی سادہ سی باتیں ہیں، سامنے چیزیں نظر آ جاتی ہیں۔ کیونکہ مین بات یہ ہے نا کہ حدیث اصل میں قرآن تھا، قرآن کی کسی کو سمجھ نہیں آتی تھی، قرآن کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کہ قرآن سے ہمیں یہ بات سمجھ آئی ہے، یہ جو پرانے قصہ خوان تھے نا، یہ ملے تھے سب سے پرانے والے، انہوں نے حدیثیں بنانی شروع کر دی عباسیوں کے دور میں، کیونکہ عباسیوں کے دور میں اسلام کی ایک بڑی زبردست ری انٹرپریٹیشن شروع ہوئی تھی، بلکہ اسلام بنایا ہی اس وقت میں گیا۔ قرآن ایک کتاب تھی پہلے جس کو یہ عرب ماننے لگے ہوئے تھے، پھر اس کے بعد انہوں نے اس کی شان نزول اور سب چیزیں حدیثوں کے تھرو بنانی شروع کی ہیں اصل میں، ٹھیک ہے؟ یہ بات ہے۔ میں نے ابھی پچھلے دنوں اس پہ ابھی پچھلی سٹریم میں بڑی ڈیٹیل سے بات کی تھی، وہ ویڈیو آپ جا کے ضرور دیکھیے گا، ٹھیک ہے جی؟ پھر میں آگے چلتا ہوں۔ لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے ہیں۔ پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے۔